السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، یہ حسامی کا سبق ہے، استحسان کا ذکر چل رہا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ استحسان کوئی پانچویں دلیل نہیں ہے، بلکہ قیاس ہی کا ایک دوسرا نام استحسان ہے۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس جلی اور قیاس خفی۔ قیاس جلی کو صرف قیاس کہہ دیا جاتا ہے اور قیاس خفی کو استحسان کہا جاتا ہے۔ عبارت بالکل آخر لائن کی ہے، آپ دیکھیں گے ثم المستحسن بالقیاس الخفی یصح تعدیتہ۔ استحسان ہی کو مستحسن کہا ہے مصنف نے۔ استحسان کی چار قسموں کو بھی سن لیں تاکہ ان کے حکموں کو، احکام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ استحسان کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، استحسان بالقیاس الخفی۔ نمبر دو، استحسان بالاثر۔ نمبر تین، استحسان بالاجماع۔ نمبر چار، استحسان بالضرورہ۔ پھر سے سنیے، استحسان کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، استحسان بالقیاس الخفی۔ نمبر دو، استحسان بالاثر۔ نمبر تین، استحسان بالاجماع۔ نمبر چار، استحسان بالضرورہ۔ سب کی مثال آئے گی، تفصیل آئے گی، آپ وہاں پر بآسانی انشاءاللہ العزیز سمجھ لیں گے۔ استحسان بالقیاس الخفی کا ذکر تو ما قبل میں بھی آیا۔ استحسان بالقیاس الخفی، جہاں پر قیاس جلی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور قیاس خفی پر عمل کیا تھا، سباع طیور والا مسئلہ، یعنی پرندوں میں جو درندے ہیں، قیاس ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ جھوٹا ناپاک ہو، گوشت ناپاک ہے، گوشت ہی سے لعاب پیدا ہوتا ہے اور لعاب کی بنیاد پر جھوٹے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں ہم نے قیاس خفی کو محسوس کیا، یہ پرندے زبان سے نہیں پیتے کہ لعاب لگے، بلکہ یہ چونچ سے پیتے، منقار سے۔ یہ استحسان بالقیاس الخفی کی مثال، اور بھی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ استحسان بالقیاس الخفی کی مثال دیں گے، آگے کچھ مثالیں آئیں گی۔ استحسان بالاثر، جو حدیث کی بنیاد پر ہو، استحسان یعنی حدیث کی بنیاد پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑ دیا۔ تیسری قسم استحسان بالاجماع ہے کہ ہم نے اجماع کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیا۔ اور چوتھی قسم استحسان بالضرورہ کہ ہم نے ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑ دیا۔ قیاس خفی کی بنیاد پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑا، استحسان بالقیاس الخفی۔ حدیث کی بنیاد پر، نص کی بنیاد پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑا تو اس کا نام استحسان بالاثر ہے، اور ہم نے کسی قیاس جلی کو اجماع کی بنیاد پر چھوڑا تو استحسان بالاجماع ہوگا، اور ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑا تو اس کا نام استحسان بالضرورت ہے۔ گویا یہ چاروں قسموں میں قیاس جلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قیاس خفی کی بنیاد پر یا اثر کی بنیاد پر یا اجماع کی بنیاد پر یا ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر۔ تو اس بنیاد پر استحسان کی چار قسمیں ہو گئی، استحسان بالقیاس الخفی، استحسان بالاثر، استحسان بالاجماع، استحسان بالضرورہ۔ اب جو سامنے ہماری عبارت ہے، سب سے پہلے استحسان بالقیاس الخفی کا حکم مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر تعدیہ صحیح ہے۔
چونکہ استحسان بالقیاس الخفی در حقیقت قیاس ہی ہے وہ، اور قیاس کا حکم ہی ہے تعدیہ، یعنی اس کو دوسرے کی طرف متعدی کرنا۔ اور استحسان بالقیاس الخفی کی بھی کوئی نہ کوئی علت مشترکہ ہوتی ہے۔ جب علت ہوتی ہے، وہ حکم معلول ہوتا ہے، علت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یصح تعدیتہ، اس کا تعدیہ یعنی دوسرے کی طرف متعدی کرنا صحیح ہے۔ باقی جو اور 3 استحسان کی قسمیں ہیں، وہی اسی جگہ پر محدود رہے گی جہاں کے لیے ثابت ہے، ہم وہاں پر تعدیہ نہیں کریں گے۔ تو پہلی قسم استحسان بالقیاس الخفی، یصح تعدیتہ، اس کو دوسرے کی طرف متعدی کرنا، اس حکم کو دوسرے کی طرف متعدی کرنا یصح، چونکہ یہ استحسان بالقیاس الخفی در حقیقت قیاس ہی ہے، اور قیاس کا مقصد ہی ہوتا ہے دوسرے کی طرف حکم کو متعدی کرنا، لہذا اس کا تعدیہ صحیح ہے۔ اور متعدی کرنے کی جو مثال ہے، بس اگلے سبق کا انتظار کریں، انشاءاللہ اس میں تعدیہ کو بتلایا جائے گا۔ آپ اتنی بات ضرور اچھی طرح یاد رکھیں، استحسان بالقیاس الخفی کا تعدیہ صحیح ہے۔ اب آگے جو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں تعدیہ نہیں ہے، لیکن ان 3 قسموں کی ہم ترتیب وار مثال سمجھیں گے۔ دوسری قسم کیا تھی؟ استحسان بالاثر، تیسری تھی استحسان بالاجماع، چوتھی تھی استحسان بالضرورہ۔ سب کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترتیب سے دے رہے ہیں، کالسلم والاستثناء وتطہیر الحیاض والآبار۔ اگلے صفحے کی عبارت دیکھیں آپ، جی، بخلاف المستحسن بالاثر او الاجماع او الضرورہ، یہ صفحہ 211 کی عبارت ہے۔ ہاں پلٹ لیا آپ نے۔ بخلاف المستحسن بالاثر او الاجماع، یہ جو 3 قسمیں ہیں، استحسان بالاثر، استحسان بالاجماع، بالضرورہ، تینوں کی ترتیب وار مثال۔ کالسلم استحسان بالاثر کی مثال ہے، استثناء آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، یہ بالاجماع کی مثال ہے۔ ضرورت مجبوری کی مثال، تطہیر الحیاض والآبار والاوانی، یہ مثال ابھی ضرورہ کی ہے، حوض، کنویں اور برتنوں کو پاک کرنا۔ تینوں کی وضاحت ذرا دیکھیں۔ کالسلم مراد بیع سلم ہے، قدوری کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، بیع کی ایک قسم بیع سلم ہوتی ہے کہ مبیع ادھار ہوتی ہے، ثمن اور قیمت پہلے دے دی جاتی ہے۔ اس بیع کو بیع سلم بولا جاتا ہے۔ گیہوں کا سیزن آنے والا ہے، آپ نے کسی کسان کو پیسے پہلے سے دے دیے کہ بھائی تمہارے کھیت سے جو گیہوں نکلے اس میں 10 کنٹل مجھے دے دینا۔ آپ نے مبیع کو ادھار رکھا اور ثمن پہلے دے دیا۔ بیع عاجل بالعاجل ہے یہ، یعنی مبیع ادھار ہے اور بالعاجل ثمن نقد ہے، ثمن آپ نے پہلے دے دیا۔ قیاس جلی کا تقاضا یہ تھا کہ بیع یہ صحیح نہ ہو، چونکہ مبیع ابھی معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اور فقہ کی کتابوں میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، مبیع اگر معدوم ہوتی ہے تو بیع درست نہیں۔ تو قیاس جلی کا تقاضا یہ تھا کہ بیع سلم بھی جائز نہ ہو، لیکن ہم نے بیع سلم کے سلسلے میں قیاس جلی کو چھوڑ دیا، اور چونکہ ایک حدیث ہم کو مل گئی استحسان بالاثر، ایک حدیث مل گئی جو بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم، جو تم میں سے بیع سلم کرے تو چاہیے کہ کیل معلوم میں کرے، یعنی پیمانہ اور وزن متعین کر دے۔ یہ مثال استحسان بالاثر کی ہے، بیع سلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، گرچہ مبیع معدوم ہے۔ یہاں پر ہم نے قیاس جلی کو چھوڑا ایک حدیث کی وجہ سے۔ قیاس جلی کیا تھا؟ بیع درست نہ ہو، چونکہ مبیع ابھی معدوم ہے، گیہوں بویا بھی نہیں، گیہوں موجود بھی نہیں اس کے پاس، اس طرح یہ بیع درست ہے، بیع سلم استحسان بالاثر۔ اب بالاجماع کی مثال ہے استثناء۔ استثناء کے معنی ہے آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، آرڈر پر چیز بنوانے کی اجازت۔ یہاں پر بھی حالانکہ مبیع معدوم ہے، آپ کو فرنیچر کا کوئی سامان بنوانا ہے، پلنگ ہے، صوفہ ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں آج جو آرڈر پہ بنوائی جاتی ہے، کاریگر کو آرڈر دیا جاتا ہے، سیمپل دیکھ کر، نمونہ دیکھ کر
فوٹو دیکھ کر آپ آرڈر دے دیتے ہیں. مبی حالانکہ ابھی معدوم نہیں، مبی معدوم ہے، موجود نہیں ہے. جب تیار کرے گا تب وہ چیز تیار ہوگی، لیکن آپ نے ابھی سے اس کا سودا کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام، تابعین، سب نے استثناء والا معاملہ کیا ہے، آرڈر پر چیزیں بنوائی ہے. گویا علماء امت کا اجماع ہے، علماء امت کا اجماع ہے، آرڈر پر چیز بنوانے کی اجازت ہے. یہ استحسان بالاجماع. ہم نے یہاں پر بھی قیاس جلی کو چھوڑا اور کہہ دیا کہ یہ استثناء پر آرڈر پر چیز بنوانے کی اجازت ہے. اب استحسان بالضرورہ کی مثال، مجبوری کی وجہ سے حوض، کنواں، برتن ناپاک ہو گیا، حوض میں کوئی جانور گر گیا، کوئی نجاست گر گئی، آبار کنویں میں کوئی نجاست، اور مانیے کہ کنواں ناپاک ہو گیا، حوض ناپاک ہو گیا، اسی نجاست ہے، اتنی مقدار ہے، پانی نکالنے کا حکم ہے. برتن میں پانی رکھا ہے، بالٹی میں، بڑے بھگونے میں، اس میں نجاست گر گئی. اب پاک کرنے کا حکم ہے، جتنا ڈول نکالنا ہے کنویں سے، یا حوض کو خالی کرنا ہے، یا برتن کے پانی کو ڈیل دینا ہے. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ چاہے پورے کنویں کا پانی نکال دیا جائے، پورے حوض کا. قیاس جلی کا تقاضا یہ تھا کنواں پاک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم پانی نکالیں گے، دیوار اس کی تو ناپاک ہی رہی، دیوار پر تو ہم نے کوئی نیا پانی نہیں ڈالا، نچوڑا تو نہیں. کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو آدمی نچوڑ دیتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن کنویں کو، حوض کو نچوڑا نہیں جا سکتا. برتن میں پانی ہے، ناپاک پانی کو آپ نے نکال دیا، اب اس کی دیوار تو ناپاک ہے، پانی چاہے نکل گیا ہو. اب پاک پانی جب اس میں جائے گا تو ناپاک دیوار کی وجہ سے، کنویں کی ناپاک مٹی کی وجہ سے، حوض کی دیواروں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نیا پانی بھی ناپاک ہو جانا چاہیے. یہ قیاس جلی کا تقاضا ہے. لیکن اگر ایسا حکم دیا جاتا تو امت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی. اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت کو مشقت والی چیزوں سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. شریعت میں خصوصاً اللہ نے آسان احکام رکھے ہیں، دین کو آسان بنایا ہے. اگر حوض اور کنویں اور برتنوں کو اسی طریقے سے ناپاکی رہنے کا حکم دیا جاتا تو امت تنگی میں مبتلا ہو جاتی. تو ہم نے ضرورتاً، مجبوری کی وجہ سے حکم لگایا کہ اگر ناپاک پانی کو نکال دیا گیا یا اتنی مقدار، جو مقدار ڈول کی طے ہے وہ مقدار نکال لی گئی تو کنواں بھی پاک ہو جائے گا. یہ ضرورتاً، یہاں پر ہم نے قیاس جلی کو ضرورت کی بنیاد پر ہم نے چھوڑا ہے، مجبوری کی وجہ سے. یہ الحمدللہ استحسان کی 4 قسمیں ہو گئی. استحسان بالقیاس الخفی، اس کو دوسرے کی طرف متعدی کرنا درست ہے. استحسان بالاثر بالاجماع بالضرورہ، اس کو دوسرے کی طرف متعدی نہیں کر سکتے 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی قیاس نہیں ہے بلکہ اثر ہے، قیاس کے اندر تعدیہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم غیر معلول ہوتا ہے. قیاس کے اندر علت چاہیے، لیکن یہاں یہ غیر معلول ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے. یہ حکم محدود ہے، غیر معلول بعلہ ہے. اس لیے یہاں پر جب غیر معلول بعلہ ہے، قیاس نہیں ہے بلکہ خود خلاف قیاس ہے، لہذا دوسرے کی طرف اس کو متعدی نہیں کیا جائے گا. استحسان بالاثر بالاجماع بالضرورہ کو آگے مزید تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم اور سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.